سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سبحان اللہ سبحان حلما اللہ۔ نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی سبحان ہوں اللہ تجھے، سبحان اللہ صبح سبحان وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہاب، یعنی شفیعی روزے جزا کا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، سبحان اللہ سبحان حیران ہوں اللہ۔ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم و سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ الحمدللہ آج سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ 8واں پروگرام ہے، جس کے دوسری محفل میں میری شرکت آپ کے ساتھ ہے، اور کل کی محفل میں ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج کی گفتگو کا عنوان بڑا کلیدی مرکزی اور اہم ہوگا کہ عاشق رسول کون، اس لیے کہ مسلم امہ کو عروج، ترقی اور کامیابی اور کامرانی اگر چاہیے تو اس امت کو پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ ایک نقطے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو عشق رسول کہتے ہیں۔ اس امت کے پاس کسی نہ کسی حد تک نماز ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، قرآن بھی ہے، تعلیمات قرآن بھی ہے، لیکن اصل جو مرکز اور محور ہے وہ عشق رسول۔ اقبال نے کہا تھا مسلمانوں کے زوال کی بنیادی وجہ بیان کرتے ہوئے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی، عرب تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں پڑھی، ہم نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے، ہم نے پہاڑوں کو ذروں میں تبدیل کیا، ہم نے بت خانوں کو عبادت خانوں میں تبدیل کیا، خدا خانوں میں بدل دیا، ہم نے لات و حبل کے پجاریوں کو اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان سب کے پیچھے ایک ہی راز تھا، اور وہ صرف اور صرف ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو تاریخ اپنی دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دشت تو دشت ہے، دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ جرات، وہ اندلس کی ساحلوں پر کشتیاں جلانے کی جرات، بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرانے کی جرات، دجلہ کے ساحلوں پر کھڑے ہو کر کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے دجلہ کو کچلنے کی جرات، اور سمندروں کے اندر اللہ اکبر اسلام کے پرچم کو لہرانے کی جرات، یہ ساری بے باکی اور باکپن جو تھا اس کی سب سے بڑی وجہ صرف اور صرف دلوں میں عشق رسول اور محبت رسول تھی۔ اور آج مسلمان اگر فٹ بال کی شکل اختیار کر گیا ہے اور دنیا کا ہر کس و ناکس مسلمانوں کو اپنے پیروں سے کچل رہا ہے، پیروں سے روند رہا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ دلوں سے ویسا عشق گیا, محبت رسول گئی, رسول اللہ کا پیار گیا, رسول اللہ سے محبت گئی, جیسا کہ ایک مومن کے سینے میں ہونا چاہیے تھا. کسی مفکر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, فٹ بال ہوتا بڑا خوبصورت ہے لیکن لوگ اس کو پیروں سے مارتے ہیں. اللہ اکبر, فٹ بال کو پیروں سے مارنے والی قوم آخر پتھروں کو پیروں سے کیوں نہیں مارتی؟ حالانکہ پتھر تو زیادہ قیمتی بھی نہیں ہوتے, فٹ بال قیمتی ہوتا ہے. وجہ صرف اس کی یہ ہے, فٹ بال قیمتی بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, حسین بھی ہے, جمیل بھی ہے, لیکن اس کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے. اور پتھر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اندر سے بھرا ہوا ہے. پتھر بتا رہا ہے پتھر ہوں, بے قیمت کہلاتا ہوں, لیکن لوگ مجھ سے پیر سنبھال کے چلتے ہیں, لوگ مجھ سے سر سنبھال کے چلتے ہیں, لوگ مجھ سے جسم سنبھال کے چلتے ہیں. جو ٹکرائے گا اسے زخمی کر دوں گا, وجہ اندر سے بھرا ہوا ہوں. اور فٹ بال جو ہے لوگ اس کو مارتے ہیں اور وہ کھیل بنا ہے, تماشا بنا ہے, وجہ وہ اندر سے خالی ہے. مفکر اپنے زمانے کا کہتا ہے, اے مسلمان, آج اگر یہود نصارہ اسلام دشمن طاقت نے اگر تجھے کھیل تماشا اور پیروں سے کچلنے کا ایک آلہ بنا لیا ہے تو وجہ یہی ہے کہ تو داڑھی سے تو سجا ہے لیکن تیرا دل عشق سے خالی ہے. تو اللہ اکبر زلفیں تو سجائے ہوئے ہیں لیکن تیرا دل اندر سے عشق کے حوالے سے خالی ہے. تیرے بدن پر اسلامی لباس تو ہے, اندر عشق سے خالی ہے. اقبال نے اسی لیے کہا تھا, اللہ اکبر, دل سوز سے خالی ہے, نگاہ پاک نہیں ہے. دل سوز سے خالی ہے, نگاہ پاک نہیں ہے. پھر اس پہ یہ بات کہ تو بے باک نہیں ہے. اللہ اکبر, ہم اندر سے خالی ہو گئے ہیں, اس لیے دنیا نے کھیل بنایا, تماشا بنایا. اللہ اکبر, پھر اسی عشق کی ضرورت ہے جو صحابہ کے دلوں میں تھا, اسی عشق کی ضرورت ہے جو تابعین کے دلوں میں تھا, اس عشق رسول کی ضرورت ہے جو اسلاف کے دل میں تھا. اللہ اکبر. اب آپ کہیں گے کہ آپ عشق رسول کی بات کر رہے ہیں تو کیا عشق ہمارے دلوں میں نہیں, محبت رسول ہمارے دلوں میں نہیں, رسول اللہ کا پیار ہمارے دلوں میں نہیں؟ آخر وہ کون بندہ ہے جو کلمہ بھی پڑھتا ہو اور رسول اللہ سے پیار نہ کرتا ہو, حضور سے عشق نہ کرتا ہو؟ یاد رکھنا, میں نے یہ کب کہا کہ آپ کے دل میں عشق نہیں؟ میں نے یہ کب کہا کہ کلمہ پڑھنے والوں کے دل میں عشق نہیں؟ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں جیسا عشق صحابہ کے پاس تھا ویسا عشق آج ہمارے پاس نہیں, جیسا عشق تابعین کے پاس تھا ویسا عشق ہمارے پاس نہیں. آئیے ہم سب اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں, آئیے پوچھتے ہیں, آئینے میں دیکھتے ہیں, اسلاف کی تعلیمات کی روشنی میں, احادیث کی تعلیمات کی روشنی میں عاشق رسول کون؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جو عاشق بنتا ہے وہ سب کچھ بن جاتا ہے. دیکھیے اللہ کے مقبول بندوں کی دو قسم ہے. اب آئیے بہت خاص بات کی طرف چلتے ہیں. اللہ کے مقبول بندوں کی دو قسم ہے, ایک زاہد ہے, ایک عاشق ہے. زاہد بھی اللہ کا محبوب ہے اور عاشق بھی اللہ کا محبوب ہے, لیکن زاہد اور عاشق میں فرق کیا ہے؟ زاہد جو ہوتا ہے وہ خوف زدہ ہوتا ہے اور عاشق جو ہوتا ہے وہ بے خوف ہوتا ہے. زاہد خوف میں رہتا ہے, عاشق مچلتا رہتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, اللہ اکبر, زاہدوں کا حال یہ ہے کہ وہ خوف سے رو رہے ہیں, عاشقوں کا حال یہ ہے وہ شوق سے رو رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر زاہد منزل پر پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن عاشق جہاں بیٹھ جاتا ہے منزل اس کے پاس چل کر کے خود آ جایا کرتی ہے. اسی لیے عارف رومی نے کہا تھا, اگر تو عاشق بن جائے گا تو تو سب کچھ بن جائے گا. اللہ اکبر. آئیے عشق کی بات آئی, حالانکہ میرا عنوان آج وہ نہیں, میں عاشق کون ہے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن بات عشق کی آئی تو ایک بات آپ کو بتاؤں, جس کے دل میں اللہ رسول کا عشق ہے اسی کا دل دل ہے, اسی کا قلب قلب ہے.
اور وہی دل دل کہلانے کے قابل ہے۔ اگر دل میں عشق الہی نہیں، عشق رسول نہیں، تو پھر وہ سوائے گوشت کے لوتھڑے کے کچھ نہیں ہے۔ کتے کے سینے میں بھی جو لوتھڑا لٹک رہا ہے وہی آپ اور ہمارے سینے میں ہے اگر عشق نہیں۔ سور اور بکری کے سینے میں جو گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہے اگر عشق نہیں ہے تو گوشت کے لوتھڑے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور عشق ہے تو پھر آپ کا دل وہ ہے کہ عرش بھی آپ کے دل کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آہ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ اور جب یہ نصیب ہوتا ہے تو پھر انسان مچل کر کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا صرف انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عشق کی بات ہے، اگر جس کے سینے میں عشق پیدا ہو۔ امام اہل سنت مقال العرفاء میں لکھتے ہیں، اس کا مفہوم پیش کریں کہ سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ دونوں گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھ سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ خون کے آنسوؤں کی مثال آپ نے اور ہم نے سنی ہوگی، لیکن کبھی خون کے آنسو آپ نے دیکھا نہیں۔ وجہ لوگ چٹنگ بازیاں کرتے ہیں تو آنسو کیسے آئیں گے، اور آنسو اگر آئے تو آدمی کو نکالنا پڑتا ہے، لیکن جب واقعی یہ دل دھونی رماتا ہے اور عشق میں جلتا ہے تو پھر خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ نکلے ہیں، کوئی کہانی قصہ سمجھے تو الگ بات ہے، لیکن وہ لوگ جو بچے ہیں وہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کہیں اس میں پانی کے سوا کچھ نہیں، لیکن اگر کوئی غواص ہو تو وہ کہے کہ بچے یہ پانی نہیں، اس کے اندر تو اور بھی خزانے ہیں۔ لیکن اگر کوئی جوہر شناس ہو تو پھر وہ کہے کہ اس کے اندر صدف بھی، اور صدف کے اندر پھر اس کے شکم میں موتی بھی۔ لیکن ہر ایک کے دیکھنے کا انداز اور مزاج الگ الگ ہے۔ تو سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، سلطان العارفین بایزید کون ہے؟ بایزید اس بزرگ کا نام ہے جن کے بارے میں سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام اللہ نے جبریل کو فرشتوں میں عطا کیا ہے، ولیوں میں وہ مقام اللہ نے سلطان العارفین بایزید بسطامی کو عطا کیا۔ کچھ لوگ ان کے نام سے دھوکہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بایزید کیوں؟ تو دراصل بایزید ایک اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح کے اندر خوبصورت انسان کو بایزید کہا گیا۔ یہ یزید کے ابا کے معنی میں نہیں، اس لیے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ جیسے میاں، میاں کا ایک معنی ہوتا ہے بزرگ کے، میاں کا ایک معنی ہوتا ہے بوڑھے کے، میاں کا ایک معنی ہوتا ہے بدکاری کے دلال کے، تو معنی الگ الگ۔ اسی طرح خواجہ کے بھی الگ الگ معنی ہوتے ہیں۔ تو مگر چونکہ علم بغیر کنارے کا سمندر ہے، جو صرف دو چار اوراق لے کر کے بیٹھے گا وہ لکیر کا فقیر ہوگا، لیکن چونکہ یہ سلسلہ ہے اہل سنت و جماعت کے پاس، علم کا ایک سلسلہ ہے جو صفا کے چبوترے سے شروع ہوتا اور یہاں ختم ہوتا، اور یہ سلسلہ بھی آگے اور چلتا رہے، یہ کڑیاں در کڑیاں ملی ہوئی ہے۔ تو یہاں یہ بایزید یزید کے ابا کے معنی میں نہیں بلکہ خوبصورت جوان کے معنی میں، آپ اس کو جا کر کے لغت میں تلاش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ ان کا اصل نام تیفور ہے، اصل نام ان کا تیفور ہے، اور بہت خوبصورت تھے، اس لیے ان کو ابا یزید بھی کہا گیا، با یزید بھی کہا گیا۔ تو گھٹنے زمین پہ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور خون کے آنسو رو رہے ہیں۔
ایک مرید آتا ہے, مرید دیکھ کر کے کہتا ہے حضور آپ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اور وہ بھی خون کے آنسو رو رہے ہیں. تو سلطان العارفین بایزید بسطامی فرماتے ہیں بیٹا 2 قدم میں عرش پر گیا تھا. اندازہ کریں عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. ہمارے ملک نے چندریان کو اس مہم کو سر کیا. ہمارے بھارت کا بھوشیہ بہت خوش آئند ہے, بہت اچھی بات ہے. ہمارے بھارت کو اللہ نظر بد سے بچائے. ایک مشین کو چاند پر پہنچا کر انسان اتنا خوش ہے. محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ چاند کے اوپر بھی گئے اور وہ بھی 2 قدم میں گئے. آپ پتا کریں کہ حضور کی غلامی کہاں پہنچاتی ہے انسان, حضور علیہ السلام کی غلامی کہاں پہنچاتی ہے. کاش کہ لوگ اس کو مذہب اور مسلک کے تعصب سے اوپر اٹھ کر کے دیکھیں کہ حضور کی غلامی کہاں پہنچاتی ہے. مشین کو پہنچا کر آدمی خوش ہے چاند پر, لیکن جسے رسول اللہ کی نالین کی خاک کی خیرات مل گئی اس بایزید کو مرتبہ یہ ملا کہ کہتے ہیں کہ 2 قدم میں عرش پر گئے. لیکن فرماتے ہیں کہ اب رو رہے, عرش پر جا کر واپس پلٹے رو رہے. اب یہاں کوئی کہہ بھی سکتا ہے کہ بھئی عرش پہ کیسے چلے گئے اور کیا ہو گیا اور وہ ہو گیا. کہ پہلے تو یہ بچوں کا کام ہی نہیں ہے, اس لیے کہ پی ایچ ڈی کی باتیں کے جی کے بچوں کو سمجھ میں کب آنے ہیں. یہ وہ راستہ ہے جب تک اس راہ کا کوئی مسافر نہ بنے یا کم از کم اس راہ کے مسافر کی صحبت میں نہ بیٹھیں آپ اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. 2 قدم میں عرش پر گئے اور رو رہے. رونے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا ایک بات کہہ دوں یہاں, چونکہ یہ تو حدیث میں نہیں آ سکتا نا, چونکہ بایزید کی زندگی. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو حدیث میں بتاؤ. ہم کہتے ہیں بایزید پیدا ہوئے رسول اللہ کے بعد میں, برسوں بعد کی ان کی ولادت ہے. حضرت بایزید بسطامی کی ولادت برسوں بعد کی ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں بھی ان کا شمار ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرید تھے سیدنا امام جعفر صادق کے, اور بعض ہمارے ہندوستان کے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ پیر و مرشد ہیں حضرت سیدنا سید بدی الدین زندہ شاہ مدار کی. اور تاریخ کی باتیں, لیکن بہت پرانے بزرگ ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں بایزید کا ذکر حدیث میں بتاؤ. ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو وہ تو پہلے حضور تو تشریف لے گئے دنیا سے, اب بایزید کا نام اور تیفور کا نام کیسے آئے گا. لیکن بہرحال تو جب کوئی چیز آپ چیک کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے نکات آپ جوڑ کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں. تب کوئی عرش تک پہنچ سکتا ہے. آپ کی توجہ میری طرف, کوئی عرش تک پہنچ سکتا ہے, بالکل پہنچ سکتا ہے. کیا شرط ہے؟ آسان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی ایمان والا بندہ وضو کر کے سوتا ہے, کوئی ایمان والا بندہ وضو کر کے سوتا ہے, اس کا جسم بستر پہ سو رہا ہوتا ہے, اس کی روح کو فرشتے لے جاتے ہیں اور عرش کے نیچے اس کی روح رات بھر سجدے میں رہتی ہے. ایک عام مسلمان سجدہ کر کے سو جائے, توجہ, ایک عام مسلمان وضو کر کے سو جائے تو عرش کے نیچے تک اس کی روح پہنچے. اور اگر کوئی مسلمان اپنے آپ ہی کو عشق کے رنگ میں رنگ لے, پھر وہ کہاں تک جا سکتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں 2 قدم میں عرش پر گیا تھا اور خون کے آنسو رو رہا ہوں. رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے عرش کو ایسے بے چین دیکھا جیسے جنگل کے اندر پیاسا بھیڑیا پانی کے لیے بے چین ہوتا ہے. میں نے عرش کو ایسے بے چین پایا جیسے پیاسا بھیڑیا پانی کے لیے بے چین ہوتا ہے. تو میں نے عرش سے پوچھا اے عرش تو بے چین ہے کس کی تلاش میں ہے؟ تو عرش نے جواب دیا بایزید یار کی تلاش ہے, یار کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو بایزید کہتے ہیں ہمیں تو پتہ بتایا جاتا ہے
الرحمن علی العرش استوا کہ رحمان نے استوا کیا جیسا کہ اس کی شان عرش پر. ہمیں تو عرش کا پتہ دیا جاتا ہے. تو بایزید کہتے ہیں عرش نے ایک آہ کھینچی اور آہ کرنے کے بعد کہا کہ بایزید بات تو یہی ہے. بایزید پوچھتا ہے کہاں ہے تو عرش کا پتہ دیا جاتا ہے, اور عرش پوچھتا ہے کہاں ہے تو کہا جاتا ہے بایزید جیسے کہ دل میں جا کے مجھے ڈھونڈ لے تو مجھے وہیں پر پا لے. عرش کو عاشقوں کے دل کا پتہ دیا جاتا ہے. عرش کو عاشقوں کے دل کا پتہ دیا جاتا ہے. سوچو تو صحیح, یہ عشاق کے دل ہے. اب آپ بتائیں جس کا متلاشی عرش ہو جائے وہ عاشق کا دل ہے, تو آج یہ امت کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے؟ یہ امت کیوں بے چین ہے, کیوں بے قرار ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ و رسول کا ویسا عشق نہیں ہے جیسا اس کے دل میں ہونا چاہیے. عشق حق, عشق رسول اس کے پاس ویسا نہیں. گانوں کی محبت میں مبتلا, غزلوں کی محبت میں مبتلا, مال کی محبت میں مبتلا, کاروبار کی محبت میں مبتلا, جرائم کی محبت میں مبتلا. اللہ رسول کا پیار کب ہے؟ تب ہر مسلمان, ہر انسان کہتا ہے مولانا میں عاشق رسول ہوں. تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا عشق کی 3 نشانیاں ہیں, جن میں 3 نشانی دیکھو سمجھ جاؤ وہ عاشق رسول ہے. 3 نشانیاں ہوتی ہے عاشق کے اندر. سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے جو جس سے عشق کرتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. جو جس سے عشق کرتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اب یہاں پر ان 3 اصولوں کے درمیان آپ اپنے آپ میں سوچیں, اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیں, اس کے آئینے کے اندر دیکھیں. بتاؤ عاشق رسول ہونا محبت رسول کا دعویٰ ہے, عشق رسول کا دعویٰ ہے. بتاؤ میرے بھائی ہم حضور کو کب یاد کرتے ہیں, اللہ کے رسول کا ذکر کب کرتے ہیں؟ دوستوں میں بیٹھا تو کوئی پکچر کی سٹوری سنا رہا ہے, دوستوں میں بیٹھا تو کوئی جو ہے وہ غیبت کر رہا ہے, کوئی کسی کی چگلی کر رہا ہے, کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی پڑوسی کا رونا رو رہا ہے, استاد کا کوئی رونا رو رہا ہے, کوئی شاگرد کا رونا رو رہا ہے. مجھے بتاؤ کیا کبھی اپنے نبی کا ذکر کرتے ہو؟ کیا کبھی اپنے آقا کا ذکر کرتے ہو؟ اللہ اکبر. آئیے ذکر رسول کرنے کا آسان طریقہ, ذکر رسول بھی ہو اور ذکر الہی بھی ہو. روزانہ کم سے کم امتی ہونے کی حیثیت سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیے. کم سے کم 500 بار پڑھیے. حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 3000 بار درود شریف پڑھتے تھے. محمود غزنوی روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. ہمارے بزرگوں کا معمول تھا وہ درود پڑھتے تھے. آج ہم درود شریف نہیں پڑھتے, آقا کا ذکر نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سب سے مختصر درود شریف ہے, آسان بھی ہے مختصر بھی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 500 بار پڑھو گے تو 10 منٹ کے اندر آپ کا یہ 500 کا عدد پورا ہو جائے گا. اور یاد رکھنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے میرے آقا کا دیدار کرتا ہے, حضور کی زیارت کرتا ہے. اور اتنا ہی نہیں, جو کثرت سے درود پڑھے گا موت بعد میں آئے گی, پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جائے گا. اس لیے درود شریف کی عادت بناؤ. مائیں اور بہنیں بھی اگر موجود ہیں ان سے بھی کہتا ہوں درود شریف پڑھو. کھانا بناؤ درود پڑھتے ہوئے بناؤ, اور کام کرو درود پڑھتے ہوئے کرو. درود شریف کے رنگ میں ڈوب جاؤ, درود شریف پڑھو. اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی تعویذ, کوئی بندش, کوئی یہ, کوئی وہ, کوئی اللہ, کوئی فلاں. میں کہتا ہوں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. حضور کا نام نامی آئے تو درود پڑھو, آقا کا ذکر کرو. تو عشق کی پہلی نشانی یہ ہے, عشق کی پہلی علامت یہ ہے جو جس سے عشق کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے. بتاؤ کئی دن گزر جاتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں, ہم اپنے حضور کا ذکر کرتے ہیں. ایک بات بتاؤں مسلمانوں, آقا اتنے اچھے ہیں, اگر ان کا ذکر کرو تو آپ بھی لوگوں کو اچھے لگیں گے. کتنے اچھے ہیں میرے آقا, واللہ ان جیسا تو
کوئی ہے ہی نہیں، نہ حسن میں کوئی ہے، نہ جمال میں کوئی ہے، نہ کمال میں کوئی ہے۔ قد رانہ ان کا بے مثال، تکلم فرمانا بے مثال، تبسم ہونا بے مثال، چلنا بے مثال، اٹھنا بے مثال، بیٹھنا بے مثال۔ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ جب صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے تھے اور کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ آئیے ہم بھی حضور کا ذکر کریں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، سب کو نبی کے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی، پہلے حضور یاد کرتے ہیں پھر لوگوں کو ذکر رسول کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارا ذکر مدینے میں ہوا ہے، تب ہم ان کے ذکر کی محفل لے کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کیسے ذکر کرتے تھے؟ جب وہ بیٹھتے تھے نا تو آقا علیہ السلام کے ہولیے کا کوئی ذکر کرتا تھا۔ آئیے وہ ذکر میں آپ کے سامنے چھیڑوں۔ مبلغ اسلام، مدینہ منورہ کے پہلے داعی اسلام، مدینہ منورہ کے پہلے مبلغ جن کو میرے آقا نے مدینہ شریف کا مبلغ بنا کر بھیجا تھا، حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ میں یہ وہ صحابی ہیں جن کی شکل کچھ حضور سے ملا کرتی۔ حضرت سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ، یہ حضرات اور کچھ اصحاب ابھی حضور مدینہ شریف نہیں آئے ہیں، ابھی آقا مدینہ منورہ نہیں آئے، مکہ شریف میں ہجرت نہیں ہوئی ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر حضور علیہ السلام کے حکم پر دین سکھانے کے لیے مدینہ شریف آئے۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کاش جلدی حج کا موسم آئے، جلدی حج کا موسم آئے تو حج کے بہانے ہم مکے جائیں اور حضور کا دیدار کر لیں۔ دیکھو فکر کیسے، 14ویں صدی کا مسلمان ہو یا پہلی صدی کا مسلمان، فکر دیکھو، 14ویں صدی کا مسلمان ہو یا پہلی صدی کا۔ صحابہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جلدی حج کا موسم آئے اور اسی بہانے رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، اب قربان جائیں۔ پہلی صدی کا مسلمان بھی حج کے بہانے کعبے کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اور 14ویں صدی کا مجدد بھی کہہ رہا ہے، 14ویں صدی کا مسلمان بھی کہہ رہا ہے کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کی در کی ہے، اور اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ایک صحابی جب کہتے ہیں کہ کاش حج کا موسم آئے اور جلدی مکہ جائیں اور حضور کی زیارت کریں، تو حضرت مصعب کہتے ہیں جلدی یہ دن گزر جائیں گے اور حج کی ایام آئیں گے۔ کوئی کہتا ہے دن کٹتے نہیں کٹتے، دن کاٹتے نہیں کٹتے، کب وہ وقت آئے گا کہ مینا کی وادیوں میں، مزدلفہ کی وادیوں میں آمینہ کے لال کا دیدار ہوگا۔ ایسے میں جب بات نکلی تو ہونک اٹھی اور پھر لوگوں کو حضور کی یاد نے تڑپایا، تو لوگوں نے کہا مصعب تم نے میرے آقا کو دیکھا ہے، تم نے حضور کو دیکھا ہے، ذرا بیان کرو نا حضور کیسے تھے، آقا کیسے تھے؟ پتہ ہے حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر پلٹی مار کر بیٹھے تھے۔ دیکھو یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ ہیں۔ میری قوم کے جوانوں، جب تک امت کے اندر یہ جوت نہیں جگے گی، جب تک امت کے اندر عشق کا یہ مزاج پیدا نہیں ہوگا، یہ امت نہ کبھی وحدت کی طرف آ سکتی ہے، نہ کبھی یہ امت کامیابی کی راہ پر جا سکتی ہے۔ اب حضرت مصعب ابن عمیر اپنے پلٹی مار کر بیٹھے تھے، فوراً پلٹی ختم کی اور دو زانوں ہو کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد پھر اس کے بعد سر جھکا لیا۔ توجہ کریں کیا انداز ہے، حلیہ رسول بیان کرنے کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کہہ رہے ہیں، ابھی انہوں نے کچھ لوگوں نے دیکھا حضور کو، کچھ نے نہیں دیکھا، کچھ حضرت مصعب کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، کچھ سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے۔ آقا ہجرت نہیں کی ابھی آقا علیہ السلام نے، اور ان سے کہہ رہے ہیں بتاؤ نا آپ نے آقا کو دیکھا ہے، حضور کو دیکھا ہے، ہمیں حضور کی یاد آئی ہے، بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ دو زانوں ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا، اور سر جھکا کر گویا کہ دماغ میں حلیہ رسول لا رہے ہیں کہ حضور کیسے ہیں۔ اب بیان کرتے ہیں
حضرت مصعب ابن عمیر اس روایت کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں لوگوں کیا بتاؤں حضور کیسے ہیں؟ کہتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہے. دیکھو کہتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہے. ان کا قد زیبا ہے، نہ بہت لمبے ہیں نہ چھوٹے قد کے ہیں، بلکہ ان کا درمیانہ قد ہے. ان کا قد درمیانہ ہے، لیکن معجزہ یہ ہے درمیانے قد کے، لمبے نہیں ہے، چھوٹے قد کے نہیں ہے، میانہ قد کے ہیں. مگر معجزہ یہ ہے کہ لمبے سے لمبا آدمی اگر ان کے بازو میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو حضور کا قد اس سے بھی اونچا نظر آتا ہے. کسی کا قد حضور سے اونچا نہیں ہو پاتا، حالانکہ ہے میانہ قد. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں حضور کا چہرہ جو ہے وہ گورا گورا ہے، اور اس گورے کے اندر گلابی ہلکا سا رنگ ملا ہوا ہے جس کو ملاحت کہتے ہیں. کہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ملاحت. ایک ہوتا ہے ایک دم بھورا بھورا سفید سفید رنگ جس کو دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے، یا جس کو دیکھ کر کے آنکھیں جو ہے وہ بے چین ہو جاتی ہے. بہت دیر تک کے بھورے لوگوں کو جن کے بہت سفید چہرے ہوتے ہیں دیکھ کر مزہ نہیں آتا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل لال لال ہوتے ہیں گاجر کی طرح، ان کو بھی دیکھ کر کے عجیب سا لگتا ہے. حضور علیہ السلام کی شان تھی سفیدی میں سرخی ملی ہوئی تھی، اس کو کہتے ہیں ملاحت. اسی لیے آقا علیہ السلام سے جب اماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ زیادہ حسین ہیں یا یوسف زیادہ حسین تھے، دونوں میں خوبصورت زیادہ کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ میرے حسن میں نمک ہے، نمک، ملاحت. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم. وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. کہتے ہیں کہ حضور کے حسن میں سفیدی کے ساتھ سرخی، گلابی پن ہلکا سا ملا ہوا ہے. تھوڑا تصور میں لائیے، اگر آپ کا تصور کام کر گیا شاید آج کی یہ محفل بڑی کامیاب ہوگی. اللہ اکبر. سوچو تو صحیح، رنگ گورا ہے، اس میں ہلکی سی گلابی رنگ کی ملاوٹ ہے. لوگ سرخی گالوں پر کیوں لگاتے ہیں؟ لوگ جب میک اپ کرتے ہیں تو سرخی کیوں لگا؟ کیونکہ سفید میں ہلکی سی سرخی نظر ہے. مطلب آج بھی میک اپ کرنے والوں کا یہ نظریہ ہے کہ جب تک سفیدی پر سرخی نہ آئے، جب تک سفیدی پر گلابی کلر نظر نہ آئے اس وقت تک آدمی خوبصورت نظر نہیں آ سکتا. تو لوگ یہاں گلابی کلر سفید کلر کے ساتھ مکس کر کے اپنے چہرے کو اس میں ڈھالتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کو قدرت نے اپنے ہاتھوں سے اس رنگ میں ڈھالا تھا. اور فرماتے گول چہرہ تھا ان کا. چہرہ گول بالکل ایسے لگے جیسے 14ویں رات کا بدر کامل، 14ویں رات کا چاند، اور تمتماتا رہتا تھا. اور حضور علیہ السلام کی جو بھویں تھی، مصعب ابن عمیر کہتے ہیں بھویں تھی، گھنی تھی، بالکل گھنی، اور آپس میں دونوں ملی ہوئی تھی. حضور علیہ السلام کی بھویں آپس میں ملی ہوئی تھی. اس پہ تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں دوسری روایت لے کر کے، اگر کوئی دور سے دیکھتا تو الگ الگ نظر آتی، اور جب قریب جا کر دیکھتا تو ملی ہوئی نظر آتی. مولانا حسن بریلوی اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. جب دونوں بھویں آپس میں ملتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے بھویں نہیں مل رہی ہے، جیسے دو قبلے آپس میں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں. تو حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں کہ ان کے دونوں بھویں ملی ہوئی تھی، چہرہ بالکل چمکدار تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھی، پلکیں بالکل سیدھی بال اور بالکل دور تک یعنی کہ لمبے بال تھے. اللہ اکبر. اب یہاں ایک بات عرض کروں مصعب ابن عمیر کی حدیث کے ساتھ تھوڑا شرح کے ساتھ. بھویں بالکل کمان کی طرح اور پلکیں بالکل یہ بال لمبے یعنی تیر کی طرح. کیا پتا چلا؟ اللہ نے حسن محبوب کو تیر کمان کی شکل عطا کی تھی. دیکھو تلوار کی شکل نہیں دی تھی حسن محبوب کو، بلکہ کس کی شکل دی تھی؟ بھویں جو تھی وہ کمان اور پلکیں جو تھی وہ تیر. تو یہ تیر کمان کیوں دیا تھا اور تلوار کی طرح حسن کیوں نہیں دیا تھا؟ کیونکہ
तलवार करीब वालों पर हमला करती है, दूर वाले पे हमला नहीं करती, लेकिन जो तीर होता है जब चलाने वाला चलाता है तो करीब वाला भी शिकार होता है, दूर वाला भी शिकार होता है। महबूब को खुदा ने ऐसे हुस्न से नवाजा था और वो तीर कमान हुस्न का दिया था कि करीब वाला अबू बकर भी शिकार हो गया, यमन वाला उवैसे करनी भी शिकार हो गया, और दौर ज़ाहिरी दौर वाले भी शिकार हो गए, और 1400 साल बाद वाले भी शिकार हो गए। अल्लाह अकबर। उनके हुस्न का आलम ये है कि हर कोई फिदा है, बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। आफा कहा गर्दीदाम बहरे बुतावर जीदाम बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दीगरी क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा। अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, क्यों दीद के मुश्ताक न हो हजरत यूसुफ। अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। तो कहते हैं कि हमें मिली हुई थी पलके जो वो बिल्कुल यानी कि नुकीली और थोड़ी लंबी, बड़ी बड़ी आंखें और बिल्कुल साफ आंखें, बड़ी बड़ी साफ, और उसमें सुर्ख डोरे थे, और दहने मुबारक ऐसा था जैसे कोई गुंचा खिल रहा, यानी मुंह जो था दहने अकदस ऐसे जैसे किसी गुंचे ने अभी मुंह खोला हो, और दाढ़ी एकदम सियाह काली घट, और उसमें जो थी वो बड़ी थी, एक मुश्त से कुछ थोड़ी सी जायद, और वो गोल तराशी रहती थी। वो गोल तराशी रहती तो ऐसा लगता था जैसे आबनोश की रहल पर किसी ने चांदी का कुरान रख दिया हो। जुल्फें थी, मुसअब इब्न उमैर कहते हैं जुल्फें थी जो कभी कान तक आती और कभी कंधों को छूती। घुंघरियाले बाल नहीं थे और न बिल्कुल सफेद थे, बिल्कुल सीधे थे, न घुंघरियाले थे न बिल्कुल सीधे थे, बल्कि हल्का सा घुंघरेलेपन का असर था और सीधेपन कभी, यानी दोनों के दरमियान थे। और वो जब लटकते थे तो एक अजीब सा समा पैदा करते थे। कैसा समा पैदा करते थे उसको अहले सुन्नत का इमाम यूं कहता है, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खत हाले मा जुल्फ अब्र अजल, तोरे चंदन चंद्रो परो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। चेहरा ऐसा लगे चांद और दाढ़ी ऐसी लगे जैसे जो है वो चांद के गिर्द हाला, और जुल्फे ऐसी लगे जैसे कि सावन के महीने की घटा। इस तरह उनका चेहरा अकदस था, इतने खूबसूरत और हसीन थे, और हाथ इतने नरम थे। अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि कोई रेशम भी मैंने उनके हाथों की तरह नरम नहीं देखा। नरम हाथ नरम दिली की निशानी होते हैं, नरम हाथ नर्म दिली की निशानी होते हैं। हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं मैं बच्चा था, हुजूर के हाथों को मैंने बार बार छुआ, कोई रेशम भी उनके हाथ की तरह नर्म नहीं था, और ठंडे रहते थे हाथ। ठंडे हाथों का रहना ये सेहतमंदी की दलील है, यानी वो सेहतमंद भी बहुत थे। जाहिर सी बात है, जाने शिफा थे, जाने तबीबा थे, जाने दवा थे। शाफियो नाफियो तुम, काफियो वाफियो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। कौन सी बीमारी है जिसका इलाज वहां न होता हो। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं कि और इतने मुश्कबार हाथ थे उनके कि अगर कोई सुबह को मुसाफा कर लेता तो शाम तक उसके हाथ खुशबू से महके महके रहते थे। ये मैं साथ में हज़रत अनस इब्ने मालिक की रिवायत भी मैंने जोड़ ली। तो हज़रत मुसअब इब्ने उमैर हुलिया बयान करते करते और कहते हैं कि उनकी हथेलियां मोटी मोटी हैं, क्योंकि उस वक्त तो हुजूर की ज़ाहिरी हयात थी। तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो उस वक्त का बयान करें कि हैं ऐसा। हथेली मोटी मोटी थी और पैर भी मोटे मोटे थे, यानी कि ये सखावत की दलील, उंगलियों का हथेलियों का भरा हुआ होना ये सखावत की दलील। उनसे बढ़कर सखी कौन, वहां क्या जूदो करम है, शह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं आता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो
پھر حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا کہ جو دور سے ان کو دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، یعنی اتنا حسن و جمال تھا کہ لوگوں کو دیکھنے کے بعد ہیبت طاری ہوتی، اور جب قریب آتا تو انہی کا ہو کر کے رہ جاتا۔ یہ سن کر کے لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ مصعب ابن عمیر بھی رونے لگے، چونکہ وہ اس وقت تو مدینے میں تھے، مدینہ منورہ میں ابھی تک مدینہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی تھی۔ یہ کہہ کہ سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور پھر کہا کاش وہ دن جلد آئے کہ ہم سب مکہ جائیں اور حضور کا دیدار کریں۔ تو وہ لوگ حضور علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کرتے تھے، بہت زیادہ ذکر کرتے تھے آقا علیہ السلام کا۔ بلکہ یہ بات آپ سے عرض کروں، اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس عشق رسول اتنا ہو، تم اپنے نبی کے ایسے عاشق بن جاؤ کہ تمہارے عشق کو، تمہاری دیوانگی کو دیکھ کر لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ کہنے لگے۔ جب تمہاری یہ کیفیت ہو جائے تو اس وقت تو تمہارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، ایمان تمہارا کامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم عاشق رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں، حضور کا ذکر کتنا کرتے ہیں۔ ذکر کون کرے بھائی، جس قوم کو نبی کے ماں باپ کا نام نہیں پتا، نبی کی اولاد پاک کا نام نہیں پتا، نبی کی ازواج کا نام نہیں پتا، نبی کے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ بتاؤ، ہیرو کے بارے میں، اداکاروں کے بارے میں، ہیروئن کے بارے میں، سیریل کے اداکاروں کے بارے میں، سب کے بارے میں پتا ہے کس کی شادی مسلمان کے ساتھ ہوئی، کس کی غیر کے ساتھ ہوئی، کس کی لو میرج ہوئی، کس کی ارینج میرج ہوئی، ساری تحقیقات تمہارے پاس ہے۔ کیا رسول اللہ کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہو؟ حضور کی سیرت کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہو؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ تو جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے۔ ناولیں پڑھی، سیرت النبی کیوں نہیں پڑھا؟ یوٹیوب پر فلمیں دیکھی، سیرت النبی کیوں نہیں پڑھا؟ فیس بک پر بیٹھ کر گھنٹوں برباد کیے، سیرت النبی کیوں نہیں پڑھا؟ آپ کے بچوں کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، آپ کی بیوی کو نہیں پتا، حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں۔ حضور کا ذکر کثرت سے کرو۔ ارے جب ولیوں کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جب اپنے نبی کا ذکر کریں گے تو کیا نہیں ہوگا۔ آئیے میں 3 باتیں عاشق کی بیان کرنے چلا تھا، لیکن وقت ختم ہوا، اسی ایک بات پر اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ اگلی 2 باتیں انشاءاللہ کل کی محفل میں کریں گے۔ ذکر کثرت سے کرو۔ کیا تھے نبی؟ حضور کا ذکر چلیے آج ہم کرتے ہیں۔ حضور کی سیرت کیا تھی، حضور کی شان کیا تھی، حضور کا انداز کیا تھا؟ 2-3 باتیں اس کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی بات، اتنے کریم النفس تھے، بہت سادہ تھے، بہت طبیعت میں بہت سادگی تھی، تھے بہت بڑے اور تھے بڑے سادہ۔ ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ، جو بڑا رہے گا وہ ہمیشہ سادہ رہے گا۔ بڑوں کی نشانی کیا ہے؟ بڑے ہمیشہ سادہ رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو اللہ بناتا ہے اس کو میک اپ نہیں کرنا پڑتا، اور جو خود سے بنتا ہے اس کو محنت کرنی پڑتی۔ تو جس کو اللہ نے بڑا بنا کے بھیجا تھا اسے کیا تھا؟ کتنے سادہ تھے۔ دیکھیے آج اگر ہمارا کوئی بھائی، چچا، تایا رشتہ داری میں شادی میں ہمیں ایک دن پہلے کارڈ دے، ہمیں غصہ آتا ہے، اتنی لیٹ کا کارڈ دیا، میں نہیں آؤں گا، مجھے کیا سمجھا؟ واٹس ایپ پہ دعوت دی تو لوگ نہیں آتے، ہے نا؟ میں کھا چکا، نہیں بھی کھائے گا تو بولے گا میں کھا چکا۔ لیکن اللہ کے نبی اتنے بڑے تھے، کتنے بڑے، یہ بات پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ ہر مکتبہ فکر کا انسان مجبوراً یا مسروراً یہ بات کہنے پہ مجبور ہے، یہ بات کہنے کے لیے اس کو کہنا ہی پڑتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی انسان ہے ہی نہیں، ہے بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ جس کے در کا دربان جبریل اعظم ہو، جس کی گلی کی مشتاق عرش اعظم کو اشتیاق ہو، تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے، اور ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے۔ اللہ اکبر، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ خدا جس کے چہرے کی قسم اٹھائے، جس کے زلفوں کی قسم اٹھائے، جس کے تکلم کی قسم اٹھائے، جس کے تبسم کی قسم اٹھائے، جس کی اداؤں کی قسم اٹھائے، جس کے چلنے کی بولنے کی قسم اٹھائے، جس کو اپنی قدرت اور اپنی ربوبیت کا اللہ اکبر شاہکار اعظم قرار دے، وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات، جس کو اپنا خلیفہ اعظم بنائے، وہ جانے آدم ہے، جانے حوا ہے، جانے نوح ہے، جانے ابراہیم ہے، جانے اسماعیل ہے، جانے عیسیٰ ہے،
فیضان موسیٰ ہے. جس کی مصیبت ٹلی ہے ان کے نام کے صدقے میں ٹلی ہے. آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے ان کے نام کے وسیلے سے. عرش کو قرار ملتا ہے ان کے نام کے وسیلے سے. نوح کی کشتی کو نجات ملتی ہے ان کے نام کے وسیلے سے. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملتی ہے ان کے نام کا وسیلہ لے کر دعا کرنے کی برکت سے. کیا نام ہے یہ نام, کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب. نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد. پڑھتی درودے دوڑے گی حورے, لاشاں جو لے گا نام محمد. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد. آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد. اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد. نام محمد کیا نام ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی کیا شان ہے, کیا عظمت ہے, کیا بزرگی ہے. اللہ اللہ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اندازہ کرو ان کے ذکر کی برکت کیا, ان کے نام کی برکت کیا, ان کے اسم پاک کی برکت کیا, ان کے اسم گرامی کی برکت کیا. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا ذکر کرتے تھے, ان کا نام لیتے تھے, ان کا ذکر ہمیشہ کرتے رہتے تھے, کیونکہ ان جیسا کوئی نہیں, اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑا کوئی نہیں. کہنے والے نے کہا بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر, عرش پہ ان کا نام, جنت کے دروازوں پہ ان کا نام, خدا کے نام کے ساتھ ان کا نام, اذانوں میں ان کا نام, نمازوں میں ان کا نام, قرآن ان کے ذکر سے بھرا ہوا ہے. وہ اتنے بڑے ہیں, اتنے بڑے ہیں, اتنے بڑے ہیں کہ سارے انبیاء ان کی اقتداء میں مسجد اقصی میں ان کے پیچھے کھڑے ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. جبریل ان کے قدموں میں سر رکھ کر کہتے ہیں اٹھئے چلیے خدا آپ کا مشتاق ہے. حضرت اقبال کہتے ہیں کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر, عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر, این سراپا منتظر او منتظر. عبد الگ ہے, عبدہو الگ ہے. عبد وہ ہے جو انتظار کرتا ہے, عبدہو وہ ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے. اتنے بڑے ہیں میرے نبی, ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, نہ نبیوں میں, نہ فرشتوں میں, نہ صحابہ میں, نہ تابعین میں, اولین اور آخرین میں, خدا کی مخلوق میں ان جیسا کوئی نہیں. اتنے بڑے ہیں مگر سادگی کیسی کہ مدینے کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیے نا, ہمارے گھر چلیے نا حضور, ہمارے یہاں کھانا کھائیے نا حضور. اور حضور کو بھوک لگی ہوتی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی دعوت پر مصطفیٰ جان رحمت ان کے گھر کی طرف چلے جایا کرتے تھے. حضور کا ذکر کر, حضور سے کچھ سیکھیے. ہم حضور کا ذکر کرتے ہی کیسے تھے میرے آقا, کیا شان ہے. ان کا ذکر کریے دل زندہ, دل کو سکون میں. قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب کیا ہے. امام اعظم کے استاد امام جعفر الصادق سے پوچھا, چھٹے امام سے, ذکر اللہ کا مطلب کیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے, کیا مطلب. امام جعفر صادق کہتے ہیں ذکر اللہ ہوا رسول اللہ, ذکر اللہ محمد الرسول اللہ ہے, کیونکہ ان کا نام ذکر اللہ ہے. تو پتا چلا نام محمد لیتے جاؤ دل کو سکون ملتا جائے گا, آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی جائے گی. تو حضور کا ذکر کرو. کیسے تھے حضور, آئیے آج ان کا ذکر تھوڑا کر. کیسے تھے حضور, ان کی آنکھیں بھی کیسی تھی, آنکھوں میں تاثیر کیسی تھی. اوپر اٹھی تو قبلہ بدل جائے, نیچے جھکے تو انا انزلنا آ جائے, کسی کو چمکار لے وہ صدیق اکبر ہو جائے, کسی سے پھیر لے وہ ابو جہل ہو جائے. دیکھیں کہ آنکھوں کی ادائیں تو دیکھیں, ہے کسی کی آنکھوں میں اتنی تاثیر. اٹھے تاثیر یہ عرش کے پرے جائے, جھکے تو تحت الثری تک دیکھیں, قبر کے حالات دیکھیں, آنکھوں کی تاثیر, قبر کے حالات دیکھیں. بخاری شریف کی حدیث نہیں پڑھی, سیاہ میں موجود ہے کہ دیکھا کہ 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے,
پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ آپ نے پڑھا ہوگا. حضور نے دیکھا اس کو. اچھا عذاب ہو رہا تھا، یہ حال ہے. عذاب ہو رہا تھا، توجہ آپ کی، عذاب ہو رہا تھا، یہ حال ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ماضی ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ماضی ہے. بھئی عذاب ہو رہا ہے، موجودہ صورتحال ہے، صحیح ہے نا؟ اور کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ کیا ہوگا تبھی تو ہو رہا ہے نا. تو کچھ کیا تو کہاں کیا؟ کچھ کیا تو کہاں کیا؟ یہ ماضی ہے. حضور فرماتے ہیں عذاب ہو رہا ہے. اور کیوں ہو رہا ہے؟ ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور ایک چگلی کرتا تھا، اس لیے عذاب ہو رہا ہے. ارے آدمی پیشاب کہاں کرتا ہے؟ اجتماع گاہ میں کرتا ہے لوگوں کے بیچ میں. ابھی بھی وہ مرا ہوا آدمی جو مر چکا، انتقال کر چکا، پتا چلا کس نے کہا، کس نے کہا، کس نے کہا، کیا کیا، یہ بھی حضور جانتے ہیں. آنکھیں دیکھو، جو ہو چکا یہ ماضی ہے، جو ہونے والا. آنکھیں دیکھو، ہو چکا وہ بھی دیکھ رہی ہے، ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہی، ہونے والا کیسے دیکھ رہی؟ آئیے ذرا دیکھیں. حضور ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، ان کا ذکر آئیں، آج ان کا ذکر کر رہے ہیں نا. توجہ سب کی حاضر ہے نا؟ ان کا ذکر کر رہے ہیں. حضور ہجرت کے لیے جا رہے ہیں. اب حضور جا رہے ہیں ہجرت کے لیے، ایک ہی ساتھی، ہجرت کے وقت ایک ہی یار کو ساتھ لے. اکثر پہنچ چکے، کچھ پہنچنے والے. مولا کائنات کو بستر پہ سلایا اور صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لیا. صدیق کو ساتھ لیا، مولا مشکل کشا کو بستر پہ سلایا. چلے جا رہے ہیں. ایسے میں مشرکین مکہ، مکہ کے گنڈے حضور کے گھر کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہوئے. اب اور تب حملہ کرنا، اب اور تب. حضور اٹھے، مٹی پہ دم کیا، مٹی ان کے سروں پہ ڈالی، اور وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا. یہ آیے مبارکہ پڑھتے ہوئے نکل گئے. ان کو خبر نہیں ہوئی، انہوں نے دیکھا نہیں. حضور کو وہ دیکھ نہیں سکے. ایک خاص بات، حضور کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ خاص بات، وہ جس کو چاہے دکھا دے. نہیں سمجھے بات؟ حضور کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت، وہ جس کو چاہے دکھا. اگر وہ دکھا دے تو بغیر آنکھ والا بھی دیکھ لے، اور نہ دکھانا چاہے تو دروازے پہ، نبی کے دروازے پہ کھڑا ہوا آدمی بھی نہ دیکھ سکے. تو پتا چلا کہ دنیا میں نبی کے نام پہ جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں وہ دیکھنے اور نہیں دیکھنے کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. جس کو نبی نے دکھا دیا وہ کہتا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. جس کو نبی نے دکھا دیا وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. جس کو دکھا دیا وہ کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. اللہ اکبر. جس کو دکھا دیا وہ کہتا ہے وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے. ہر جگہ ان کا جلوہ ہے. جس کو دکھا دیا پھر نہر میں بھی وہی نظر آ رہے ہیں جلوہ لے کر، اور بحر میں بھی وہی نظر آ رہے ہیں، درخت کے پتوں میں بھی پھر جلوہ یار نظر آ رہے. کیونکہ جب عشق ہوتا ہے تو پھر یار بے حجاب ہوتا ہے. دکھانے کی بات ہے، دکھانے کی بات ہے، کیونکہ وہ خدا کی، توجہ فرمائے، وہ خدا کی ذات و صفات کا مظہر بن کر آئے ہیں. وہ مظہر ربانی ہے، میرے اللہ کی شان ہے. کسی کو دکھانا چاہتا ہے تو طور پر بھی دکھاتا ہے، اور کسی کو دکھانا چاہتا ہے تو لامکاں پہ بلا کر دکھاتا ہے. وہ مظہر ربانی ہے. وہ جس کو دکھانا چاہے تو پھر انسان جدھر نظر اٹھاتا ہے ادھر یار کا جلوہ نظر آتا ہے. لیکن یہ بات سب کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جب وہ کھڑے تھے ایک آدمی گزرا، کس کا انتظار ہے؟ وہ کہا محمد عربی پہ حملہ کرنا ہے، اسی لیے تو پوری رات کھڑے. کا وہ اندر کا ہے، وہ تو چلے جا چکے ہیں. اللہ اکبر. کہا جا چکے ہیں، ہم تو کھڑے ہیں، نظر لگا کر کھڑے، جا چکے ہیں. تو بات یہی ہے، ان کے دکھانے کی بات ہے، آپ کے ہمارے دیکھنے کی بات نہیں ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ یا اتنے ہیں، وہ
उतने हैं, वो ऐसे हैं, अगर कोई तराजू लेकर उनको तौलता है समझ जाओ देखा नहीं है, अगर देख ले तो फिर यार के जलवों की वो भी बात करने लगे। आप कहेंगे क्या आज भी दिखाते हैं? हम कहते हैं अगर कोई आंख वाला हो तो अब भी उनका जलवा बेहिजाब है, बेनकाब है। अल्लाह अकबर। आंख वाला जो तेरा बन के तमाशा देखे और आंख वाला तेरी जो बन का तमाशा देखे। तो अर्ज ये कर रहा था, इधर हुजूर निकले सिद्दीक अकबर को लेकर, उधर मक्के के गुंडे नाकाम हो गए, तो उन्होंने वो तो हाथ धरे के धरे रह गए, पड़े के पड़े रह गए, खड़े के खड़े रह गए। हुजूर अलैहिस्सलाम निकल करके चले गए। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं, लाखों कुदसी कार खिदमत पर लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। अल्लाह अकबर। जब नाकाम हुए तो सुबह ऐलान हुआ, ऐलान ये हुआ कि जो मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरफ्तार करके लाएगा उसको 100 ऊंट और इतना इतना सोना दिया जाए। क्या दिया जाएगा? 100 ऊंट, सुर्ख ऊंट। जैसे आजकल आपके यहां साइजिंग की अहमियत है मालेगांव में, वैसे उस दौर में सुर्ख ऊंटों की अहमियत। आज जैसे सोने की अहमियत है, सोने की अहमियत उस दौर में क्या? सुर्ख ऊंट और सोना। उन्हें गिरफ्तार करके जो लाएगा, सुराका इब्ने मालिक नाम का एक जवान, जवानी में दौलत की मोहब्बत किसको नहीं होती। सोचा इतनी सी बात है, मोहम्मद अरबी को गिरफ्तार करके लाना है, गए हैं आज ही गए, चलो घोड़ा दौड़ाओ और तलाश करो और मालदार हो जाओ। जैसे ही गए तो देखा कि सिद्दीक अकबर और हुजूर जा रहे हैं। सुराका खुश हो गए, ईमान नहीं लाए थे, मैं तो पकड़ लिया जल्दी से। दोनों जा रहे पैदल। सिद्दीक अकबर की आदत थी, वो जब सफर हिजरत में चलते थे तो कभी आगे कभी पीछे। हालांकि कभी हुजूर अलैहिस्सलाम के आगे नहीं चले अबू बकर सिद्दीक, लेकिन हिजरत में कभी आगे कभी पीछे। आका ने पूछा ये आगे पीछे क्यों चलते हो अबू बकर? अर्ज करते आका जब दुश्मन का ख्याल आता है कि दुश्मन आगे से आ रहा होगा तो मैं आगे चलने लगता हूं, और जब ख्याल आता है कि पीछे से आ रहा होगा तो मैं पीछे चलने लगता हूं, ताकि दुश्मन तीर चलाए तो मुझ पे लगे, आप पे न लगे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब हैं, हुजूर के सहाबा। बहरहाल तो सुराका इब्ने मालिक ने हुजूर और सिद्दीक अकबर को देखा। आका अलैहिस्सलाम पलट गए, पलट करके देखा कि सुराका और हुजूर को गिरफ्तार करने आ रहा है। माअज़ल्लाह। सरकार ने इशारा किया, ऐ जमीन सुराका के घोड़े के कदमों को पकड़ ले। सुराका खुद ही बयान करते हैं, उनका घोड़ा जमीन में धंस गया। माफी मांगने लगे, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, अब नहीं करेंगे। इशारा किया, जमीन ने छोड़ दिया। फिर नियत बदली, 100 ऊंट और सोना। जैसी नियत बदली फिर धंस गए, फिर माफी तलब की। हुजूर ने जान लिया ये सोने की लालच में आया है, तो सरकार ने फरमाया सुराका तू सोने की लालच में आया है मुझे गिरफ्तार करने के लिए? अरे मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। किसरा कहते हैं ईरान के बादशाह को। किसरा किसको कहते हैं? ईरान के बादशाह को। आका क्या फरमा रहे? मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। ईरान के बादशाह लोग सोने के कंगन पहना करते थे, सोने के कंगन। आका क्या कह रहे हैं? सुराका मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। क्या मतलब? फरमाया ईरान फतेह होगा, वहां के बादशाह के हाथ में जो कंगन होते हैं वो कंगन माले गनीमत में आएंगे और वो तुझे पहनाए जाएंगे। मैं वो तेरे हाथों में देख रहा हूं। माजी देख रहे हैं, देख रहे हैं माजी। अजाब क्यों हो रहा है? पेशाब के छींटे की वजह से माजी है, अजाब हो रहा है हाल। और किसरा के कंगन, ईरान फतेह। और कब कह रहे हैं ईरान फतेह होगा? अरे इंसान के पास बड़ी फौज फाटा ताकत कुव्वत हो और फिर कहे हम फतेह कर लेंगे। बोलो यहां बैठे बैठे अगर मैं अभी ये कह दूं कि हम लोग भारत में रहते हैं और हम पूरी दुनिया फतेह कर लेंगे 10 साल के अंदर, तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? हाल ये है जनाब का कि
جو ہے وہ ابھی اگر اعلان کریں تو لوگ 500 روپے چندہ بھی نہ دیں ان کے اعلان پر. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, حالانکہ میرے مالیگاؤں کے لوگ ایسے نہیں ہیں, میں جب بھی کہہ دیتا ہوں اللہ کا شکر ہے, بیٹھے بیٹھے مسجدوں کی رقمیں پوری اکٹھا ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھی, خواتین نے زیور اتار کر کے دیے, یہ ہمارے شہر کا ریکارڈ ہے, اللہ کا شکر ہے. لیکن آج چندہ مانگنے کی بات نہیں ہوگی, آپ ڈرے نہیں, لیکن بات کہہ رہا ہوں آپ سے, اگر یہ کہ یار آدمی کی حیثیت یہ ہے کہ 500 روپے مانگے تو اس کو کوئی نہ دے, اور جناب کہنے کہ ہم پوری دنیا فتح کر لیں گے 10 سال میں, مگر اللہ اکبر, ہم ہیں اور حضور ہیں. اپنی اوقات کیا, تو کجا من کجا, ہم کچھ ہیں ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے, وہ کہنے بھر کی نسبت ہے, کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو. حضور بہت بلندی آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے, لیکن آقا کیا فرما رہے, سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں, اس ایران کا بادشاہ جو کنگن پہنتا ہے نا, وہ کنگن میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. دیکھو سراقہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, توجہ کرنا, سراقہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, سراقہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, سراقہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن آقا نے کہا تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو سراقہ نے یہ نہیں کہا معاذ اللہ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, سراقہ نے مان لیا. پتا چلا حضور اتنے سچے تھے کہ کافر بھی آپ کو سچا کہتے ہیں. حضور اتنے سچے تھے. ایک بات آپ کو اور عرض کروں آگے بڑھنے سے پہلے, دیکھو قرآن میں توجہ کرنا, قرآن میں کافروں نے حضور کو جو کہا اس کو بیان کیا. توجہ آپ کی بات ہے, آپ کے ذہن میں آ رہی ہے. معاذ اللہ ایک کافر نے حضور کو مجنون, سورہ نون والقلم, ولید بن مغیرہ, اس پاگل نے حضور کو کیا کہا, معاذ اللہ استغفر اللہ, مجنون. اللہ نے اس کو بیان کیا کہ اس نے مجنون کہا. ٹھیک ہے, اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, اگر یہ مفتی صاحب, آپ کے امام صاحب, مفتی صاحب کو کوئی گالی دے ایسا, تو آپ کے پاس اگر مولانا غفران صاحب آئیں تو وہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو اطلاع دینا چاہیں تو کیا اطلاع دیں گے, یار مفتی صاحب کو فلاں نے گالی دی, اتنا ہی بولیں گے. بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی؟ بولو بھائی سمجھ میں آ رہی تو ہاں بولو, ورنہ چھوڑو. بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اتنا چپ تو سردیوں میں بھی ہم نہیں سنتے ہیں بھائی, اور حضور کی سیرت اتنی چپ کیسے سنیں گے؟ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بھائی کوئی گالی دے گا تو آپ گالی بیان کریں گے, بولو بیان کریں گے؟ اتنا ہی کہیں گے اطلاع کے لیے مفتی صاحب کو فلاں نے گالی دی, سید صاحب کو فلاں نے گالی دی, لیکن یہ گالی دی, وہ گالی بیان کریں گے؟ نہیں کریں گے. لیکن آپ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھیں, ابو لہب کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, معاذ اللہ, ہے نا, اس نے کہا نا ان کے ہاتھ, اللہ نے اس کو بیان کیا ہے نا کہ ابو لہب یہ کہہ رہا ہے, اور اس کے بدلے میں یہ ولید ابن مغیرہ یہ کہہ رہا ہے, اس کے بدلے میں وہ اس نے مجنون کہا, تو پھر جواب میں 10 عیب گنائے اور بعد میں وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ کہہ کر کے آخری کیل ٹھوک دی. لیکن کافر جو گالیاں دے رہے ہیں, جو برائیاں کر رہے ہیں, قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. قرآن گالی کی کتاب نہیں, قرآن گالی نہیں دیتا, لیکن ان کے بولے ہوئے کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ مجنون کہہ رہے ہیں, وہ ساحر کہہ رہے ہیں, وہ جادوگر کہہ رہے ہیں, وہ ہاتھ ٹوٹنے کی بات کہہ رہے ہیں. آپ پورے قرآن میں اٹھا کر کے دیکھیں, جس نے جو کہا قرآن نے بیان کیا, اس کا جواب دیا. لیکن کیوں یہ ہو رہا ہے, توجہ, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے ایسا کہا تو قرآن نے بیان کیا, مجنون کا بیان کیا, ساحر کا بیان کیا, پاگل کا بیان کیا, کہ محبوب کو یہ برائی سے وہ یاد کر رہے ہیں. وجہ تاکہ قرآن قیامت تک باقی رہنے والا ہے. لوگوں دیکھ لو, وہ مجنون تو کہہ گئے, جادوگر تو کہہ گئے, معاذ اللہ پاگل تو کہہ گئے, اور پھر کیا کیا کہہ گئے, لیکن اتنے بغض اور عداوت کے بعد بھی وہ میرے محبوب کو جھوٹا کہنے کی ہمت نہ کر سکے, کیونکہ وہ اتنے سچے تھے کہ کروڑوں دشمنی کے باوجود بھی ان کی زبان سے یہ نہیں نکلتا تھا کہ
کے یہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے ہم جو کہیں گے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اگر کہیں گے کہ جھوٹ بولتے ہیں تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ 40 سال انہوں نے ہمارے درمیان گزارے ہیں۔ پورا مکہ بے زبان ہو کر بولتا ہے انتا صادق الوعد الامین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی حکمت یہ تھی کہ وہ جھوٹ کا الزام نہ لگا سکے۔ ہاں قرآن کوئی اعتبار سے گالی کی کتاب نہیں ہے، اور نقل کفر نباشد یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے جو کہا، تو سراقہ کو کہا کہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن۔ سراقہ انکار نہ کر سکا، کیونکہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں۔ مان لیا اور کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب توجہ کرنا اس پہ بات، حالانکہ چونکہ ان کے ذکر کی نا جس سے عشق ہوتا ہے ذکر کثرت سے کرتے ہیں، لیکن بات چونکہ ٹائم ختم ہوا بات بھی ختم۔ سراقہ مسلمان ہو گئے، واپس چلے گئے۔ اب حضور بھی دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی سراقہ مسلمان ہی رہے، حضور کے ساتھ رہے، آئے دن گزرتے گئے، آتے گئے جاتے گئے، حضور کا وصال ہو گیا۔ صدیق اکبر خلیفہ بنے، خلیفہ برحق، خلیفہ بلا فصل، سیدنا ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ بنے۔ 2.5 سال خلیفہ رہے، آئے دن گزرتے گئے۔ سراقہ نے کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن اتنا پھر فاروق اعظم کا دور آیا۔ فاروق اعظم کے دور میں سراقہ بن مالک بن گئے بہت بیمار، انتہائی بیمار ہوئے کہ صاحب فراش جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ بیڈ پر پڑ گئے، اٹھنے بیٹھنے کی ہمت نہ رہی۔ فاروق اعظم آئے، سرانے بیٹھے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، فرمایا سراقہ بچنے کی امید نہیں ہے میرے بھائی تیری، کوئی وصیت کر دو تاکہ تمہاری وصیت پہ عمل ہو۔ بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، پوری طاقت لے کر کے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر کیا سوچتے ہو میں مروں گا ابھی؟ میں مرنے والا نہیں، میں نہیں مرنے والا۔ فاروق اعظم نے کہا اللہ کے بندے نہیں مرنے والا تجھے اتنا یقین کہاں سے؟ کیونکہ کون کب مرے گا سورہ لقمان حضرت فاروق اعظم کو بھی یاد تھی۔ سورہ لقمان کی آخری آیتیں جس کو لوگ لے کر کے بہت اچھلتے ہیں، کون کہاں مرے گا کسی کو نہیں پتا، کون کہاں مرے گا کسی کو نہیں پتا، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا، بے شک بارش کب ہوگی کسی کو نہیں پتا۔ یہ سورہ لقمان کی آخری آیتیں ہیں کہ نہیں ہے؟ بے شک نہیں پتا، لیکن اگر اللہ کسی کو بتا دے، اللہ نے یہ فرمایا نا خدا کے بتائے بغیر کسی کو نہیں پتا، اور اگر بتا دے تو جس کو بتا دے اس کو پتا۔ تو سراقہ بھی سورہ لقمان کی آخری آیتیں جانتے تھے، فاروق اعظم بھی جانتے تھے۔ لوگ ادھورا آدھا قرآن بیان کرتے ہیں، اور قرآن چونکہ پڑھا ہوا آیا ہے، قرآن پڑھا ہوا آیا ہے، ملا لکھا ہوا ملا، پڑھا ہوا آیا لکھا ہوا ملا، اس لیے لوگ سمجھنے میں بھی غلطی کرتے، سمجھانے میں بھی غلطی۔ اگر پڑھی ہوئی بات لکھ دی جائے تو اس کے کم سے کم 3 معنی نکلتے ہیں، پڑھی ہوئی بات لکھ دی جائے کم سے کم 3 معنی نکلتے ہیں۔ تو جب بندے کی پڑھی ہوئی بات لکھی جائے تو کم سے کم 3 معنی نکلے، اللہ کا کلام ہے وہ، اس میں تو کروڑوں معنی نکلتے۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو یہ بھی فرمایا نزول قرآن بند ہوا ہے، مانیے نزول قرآن تو آج بھی مومنوں کے دل پہ ہو رہا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا کوئی وصیت کر دو، سراقہ نے کہا میں مرنے والا نہیں، میں نہیں مروں گا ابھی۔ فاروق اعظم نے کہا تجھے اتنا یقین ہے کہ تو نہیں مرے گا؟ کہا مجھے اپنے آپ پہ نہیں، میری جان ایمان کی جان محمد الرسول اللہ کے فرمان پہ یقین۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا جب میں گرفتار کرنے کی نیت سے گیا تھا کہ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، کسرا کے کنگن، کسرا جو ایران کا بادشاہ ہے جو سونے کے کنگن پہنتا ہے، میں وہ تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ عمر ابھی میں نے کسرا کے کنگن نہیں پہنے، جب تک پہنوں گا نہیں مجھے موت کیسے آ سکتی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ جب تک کسرا کے کنگن میرے ہاتھ میں نے، اور پھر اس کے بعد وہ اچھے بھی ہو گئے، تندرست بھی ہو گئے۔ دیکھو کتنا یقین تھا اللہ کے رسول کی بات پر، صحت ہو گئی، تندرستی ہو گئی، ایران فتح ہوا، ایران کا مال غنیمت مسجد نبوی کے صحن میں رکھا گیا۔ فاروق اعظم نے مال غنیمت
غنیمت پر کبھی نظر نہیں ڈالی، لیکن جب ایران سے غنیمت کا مال آیا تو آپ چکر لگا رہے تھے. لوگوں نے کہا امیر المومنین کبھی مال غنیمت پہ نظر نہیں ڈالتے، ابھی چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے سچے نبی نے فرمایا کہ میں سراقہ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں تو ایران فتح ہو گیا، کسرا فتح ہو گیا، سوچتا ہوں وہ کنگن کہاں ہے جس کی خبر میرے نبی نے دی تھی. اور جب وہ ڈھیر میں نظر کی تو وہ کسرا کے بادشاہ کے کنگن نظر آئے. عمر نے لیا، فاروق اعظم نے لیا اور اپنے ہاتھوں سے حضرت سراقہ کو پہنا دیا. نبی نے مستقبل کی خبر دی تھی، وہ بھی پوری ہوئی. اور دوسری چیز، صحابہ نے نبی کو کس طریقے سے صاحب اختیار مانا. ہر مرد کے لیے سونا حرام ہے لیکن سراقہ کے لیے حلال کر دیا. تو کوئی صحابی نہیں کہتا کہ حرام ہے، کیونکہ جانتے ہیں حلال و حرام کرنا یا تو اللہ کی مرضی پر ہے یا تو رسول اللہ کی مرضی پر ہے. اور ان کی شان یہ ہے جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دے. ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. اللہ اکبر. حضور کی یہ شان ہے. تو جس کو عشق ہوتا ہے پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ حضور کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. روزانہ درود شریف پڑھیں، کم سے کم درود شریف روزانہ پڑھیں. کتنی بار پڑھیں گے؟ 500 بار تو میں کہہ رہا ہوں، 1000 بار پڑھو گے تو 20 منٹ میں ہو جائے گا. اور پڑھو. میلاد النبی آ رہی ہے اور میلاد النبی کی شب قدر سے بھی افضل ہے. شب میلاد شب قدر سے بھی، بلکہ ہزارہا شبہائے قدر سے افضل ہے. اس لیے اس رات کو ضائع مت ہونے دینا، عبادت میں گزارنا، نمازیں، دعائیں، تسبیح، تلاوت. اور ہر سال شب میلاد میں 12 بجے سے لے کر صبح صادق تک جامع مسجد یا رسول اللہ جو سنی دعوت اسلامی کا مرکز ہے، پوری رات ذکر کی محفل رہتی ہے، نعت کی محفل رہتی ہے. بڑا لطف آتا ہے. اور اس رات کے مزے کیا ہے؟ جو رات شب قدر سے افضل ہو، بلکہ ہزارہا شبہائے قدر سے افضل ہو. کیوں افضل ہے پتہ ہے؟ کیونکہ شب قدر میں قرآن آیا ہے، شب میلاد میں صاحب قرآن آیا ہے. تو اس رات کو ذکر میں، عبادت میں گزاریں انشاءاللہ تعالی. اور باقی اب 2 پوائنٹ جو رہ گئے عشق کی نشانیوں کے، میں انشاءاللہ کل اس کو راجہ نگر میں اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ توفیق دے. ایک دوران گفتگو کوئی غلطی تو اللہ پاک معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم. السلام علیکم.